बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सब फैंस। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। जुम्मे को वीडियो नहीं बना सकी, थोड़ा बिज़ी थी और इसी वजह से लाइव वो नहीं आ सकी। एक दिन मैंने इंस्टा पे अपने इंस्टा पेज पे लाइव ज़रूर किया था। आप मेरा मुझे इंस्टा पेज पे फॉलो कर सकते हैं, द रियल नूर बुखारी ऑफिशियल। बहुत सारे फेक अकाउंट भी हैं, इसलिए रियल नूर बुखारी ऑफिशियल जो है वो बनाया हुआ है। सो यू कैन फॉलो मी देयर। वहाँ मैं स्टोरीज़ डालती रहती हूँ रोज़मर्रा की, जो भी मैं करी होती हूँ। मुहर्रम के जो है दिन जो है वो शुरू हो गए हैं और आज दूसरी मुहर्रम, तीसरी मुहर्रम की शब है। तो बात ये कहनी थी कि अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी शिया सुन्नी की लड़ाई शुरू हो गई हैं, कोई बातें शुरू हो गई हैं, एक दूसरे को ताने शुरू हो गए हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। आप बात इतनी है कि व्हेन इट कम्स टू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इट्स देयर इज़ नो शिया, देयर इज़ नो सुन्नी। हम सबको उनसे मोहब्बत है और होनी चाहिए। आप ये देखिए ना कि आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप सपोज़ आप मुझे पसंद करें लेकिन मेरी औलाद को पसंद ना करें, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। कि आपको अच्छा लगेगा कोई आपको पसंद करता है लेकिन आपकी आल को पसंद नहीं करता, आपकी औलाद को पसंद नहीं करता, नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह से आप अगर आपके दिल में हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क आशिक रसूल हैं और हुब्बे अली, हुब्बे पचतन पाक, हुब मोहब्बत से भी एक अलग आगे का लेवल है। हुब जो होनी चाहिए आपके दिल में उनके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपने माँ बाप औलाद सबसे ज़्यादा प्यार करो। जहाँ सबसे ज़्यादा हमने उनसे प्यार करना है, उनकी आल से पाक करना है। अब और उनकी आल पाक अगर आप देखें भी तो क्या मतलब कि दिन इतने बड़े दिन हैं और श्योर के वैसे तो हमें पूरा साल ही गम हुसैन मनाना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी कुर्बानी है। और एक तरफ आपको करबला में कुर्बानी का दर्स मिलता है, अल्लाह से मोहब्बत का दर्स मिलता है। अल्फाज कम पड़ जाते हैं, बयान अंदर की तकलीफ़ बयान नहीं हो रही शायद। हम सबको करबला से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जब नशेब व फराज आते हैं, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होती रही ज़िंदगी, तो मैं हर मकाम पर अपने सामने करबला को रखती थी, करबला वालों को रखती थी। हमें लगता है कि लोग हमें धोखा दे रहे हैं, लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की, किसी ने आपको दोस्त बना के धोखा दे दिया। लेकिन जब आप इन 72 लोगों को देखते हैं जो कि नवासा रसूल हैं, फ़ातिमा के लाल हैं, क्या हस्तियाँ हैं। जब इनको देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के हमरा कूफियों के कहने पे उनके बेशुमार ख़तों के बाद अपने मदीने से हिजरत करते हैं और मदीने से कूफे की तरफ जा रहे हैं और उनको रास्ते में ही उनका रास्ता बंद कर दिया जाता है। वो कोई वॉर करने के लिए नहीं जा रहे थे, उनको बुलाया गया था कि हम आपके साथ हैं। अब यजीद का मकसद ये था कि उनकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके हाथ पर बैत कर लें। तो इमाम हुसैन का कहना ये था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। कहाँ इमाम हुसैन और कहाँ यजीद। जंग जो है या लड़ाई जो थी हक और बातिल की थी और जीत ऑफ कोर्स हुसैन की हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस बात में बहुत डेप्थ है अगर आप इसको गौर करें। अगर उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डट ना जाते, खड़े ना हो जाते, इतनी बड़ी शहादत ना देते, तो मैं कहती हूँ कि कोई माँ
اپنے بچے کو شہید ہونے کے لیے بارڈرز پہ نہ بھیجتی. شاید ہمارا اسلام جو ہے اس وقت وہ نہ ہوتا، شاید کلمہ گو رہتے یا نہ رہتے. دوسری طرف جو لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے جبر کا انتہا کر دی، مطلب ظلم کی انتہا کر دی، وہ بھی مسلمان تھے. آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی پر پانی بند کر دیتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حوض کوثر پہ ہمیں وہ پانی پلائیں گے. وہ لوگ اتنا کچھ ہے کربلا میں، اتنا کچھ ملتا ہے آپ کو، اتنا اگر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم، میرا خیال میں پورا سال بھی اگر آنسو بہائیں نا تو ہم غم حسین، وہ جو میں سوچتی ہوں when I went to کربلا، تو ایک بڑا چھوٹا سا، مطلب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے نا، علاقہ ہی ہے، شہر ہے جیسے کربلا، واکنگ ڈسٹینس پہ ہر چیز ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کی ادھر سے روضہ سے نکلتے ہیں تو سامنے ہی غازی عباس علمدار کا آپ کو مقبرہ وہاں پر ہے، وہاں جاتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد وہاں سے شرین سے نکلتے ہیں تو یہ پورا ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، اور اس میں آپ واک کر کے، واکنگ ڈسٹینس پہ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر خیمے لگے ہوئے تھے، جہاں پر بی بی زینب، ایک ٹیلہ زینب ہے، وہاں سے بی بی زینب دیکھتی تھیں جنگ اپنے بھائی کو لڑتے ہوئے، اپنے فیملی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. پھر وہ مقام انہوں نے obviously وہ جگہ جو ہے وہاں پہ ہر مقام پہ انہوں نے ایک بنا دی ہے جو یاد کے طور پر. تو جب آپ وہ مقام دیکھتے ہیں جہاں حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، اور وہاں سے وہ مقام جہاں پر خیمے ہیں، وہاں سے امام حسین علیہ السلام کا جوان بیٹے کی لاشوں کو اٹھا کر خیمے تک جانا، بھوکا پیاسا، آپ ہل جاتے ہیں وہاں پر. آپ سوچتے ہیں کہ کیسے. اب ہم سب کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مگر اس وقت وہ اکیلے تھے امام وہاں پر. اتنی خیمہ گاہ پہ جب میں گئی وہاں پر اتنی I could feel the fragrance، وہی خوشبو ہے جو وہاں پر موجود ہے. I could feel the pain in the air still after اتنے صدیوں کے سالوں کے بعد بھی ایک آپ کو پین سی فیل ہوتی ہے وہاں پر. پھر آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب جاتے ہیں، جالیوں کے پاس جا کر آپ دعا کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. مجھے وہاں پر جا کر اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو مدینے میں خوشبو آتی ہے وہی خوشبو مجھے وہاں امام حسین علیہ السلام کی جالیوں کے پاس ان کو سلام کرتے ہوئے وہی خوشبو اور وہی ہوا مجھے محسوس ہوئی. تو یہ سب کچھ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ 10 دن اگر ہم ان کی یاد میں غم حسین منا لیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. پہلا محرم ہوتے ہی میں نے اپنی بیٹی کو یوٹیوب لگا کے دیا، وقت کے ساتھ چلیں. اب جیسے آپ بیٹھ کے اگر آپ بچہ آپ کی کہانی سن رہا ہے تو اس کو یوٹیوب پہ اتنا انفارمیشن ہے، یوٹیوب پہ لگا کے دیں کربلا سٹوریز، کربلا کی سٹوری بتائیں. میرے ابو یہ کیا کرتے تھے. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی فادر. ہمارے بچپن سے ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا تھا ایک تو کالے کپڑے ہم نے پہننے ہوتے تھے. ہم لوگ شیعہ نہیں ہیں لیکن شیعہ سے کم بھی نہیں ہے، بیکاز اگر اہل بیت سے محبت کرنا، عاشق رسول اور عاشق اہل بیت ہونا شیعہ ہے تو پھر آپ شیعہ ہی سمجھ لیں ہمیں. تو 10 دن ٹی وی نہیں لگتا تھا، 10 دن میوزک نہیں سنا جاتا تھا، 10 دن میک اپ نہیں کرتے ہم، اور خوشی نہیں مناتے کوئی بھی. اور 10 دن ابو کیا کرتے تھے کہ ایوری ڈے ہی یوزڈ ٹو ٹیل اس دا اسٹوری، دا ہول
کہ کیسے ہوا سارا کچھ، کیوں ہوا، کہاں سے شروع ہوا، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک پڑھ کے سناتے تھے، بیٹھ کے سناتے تھے، ایک ایک بات وہ ذہن میں ایسی نقش ہو گئی، اور آئی کوڈ پکچر ایوری تھنگ ان مائی ہیڈ ایٹ دیٹ ٹائم، آئی ریممبر. اور وہیں سے ہمیں شکر ہے اللہ کا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ دل میں پیدا ہوئی. سو یہ ضرور کریں. ان دنوں میں ہم پارٹیاں بھی کر لیتے ہیں، ہم ویکیشنس پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، پورا سال پڑا ہوا ہے یہ دن کرنے کے لیے. صرف یہ 10 دن جو ہیں آپ احترام کر کے تو دیکھیں، آپ ان کی یاد میں آنسو بہا کے تو دیکھیں، آپ ان کے لیے نظر نیاز دے کے تو دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. مجھ سے بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کو پسند کر سکتے ہیں، لیکن میرا ماننا تو صرف یہ ہے کہ پار ہی نہیں لگنا ہم نے ان کے بغیر. جب تک مہر نہیں لگے گی وہاں سے تو ہم نے پار ہی نہیں ہونا. لیکن ہماری تو نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم درود پاک نہ پڑھیں. اور درود پاک میں ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل بیت پر، ان کی آل پر سلام بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں. سو میرے بچے بھی پھر رہے ہیں، لیکن میں ایک محرم جب بھی ہوتا ہے میں ایک اس میں چلی جاتی ہوں. چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ یہ کروں گی کہ میں روز ایک دن آپ کو کچھ نہ کچھ سنایا کروں گی. جن کو علم نہیں ہے کربلا کے بارے میں، کربلا کیا ہے، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، شہادتیں کیسے ہوئی تھیں، اس کے بعد کیا ہوا. بی بی زینب کا کتنا بڑا کردار ہے. تو یو لک ایٹ اے وومن، ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں، پٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. صبر کا انتہا دیکھیے کہ اپنا پورا کنبہ اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتے ہوئے دیکھا میری بی بی نے. پھر سفر کیا شام کا، اور وہاں پر جا کر یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا ہے بی بی زینب نے، اگر آپ اس کو سرچ کریں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کسی کتاب میں ڈھونڈ لیں، کسی عالم کا یوٹیوب پہ سرچ کریں، کمال خطبہ دیا ہے بی بی نے. اور وہ شیر خدا کی بیٹی کھڑی ہوئی ہیں اور بولی ہیں، کمال. مطلب سو مچ ان آل. یہ جو کربلا کا ایک واقعہ ہے، اس میں اتنا کچھ ہے ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے، اگر ہم سیکھنا چاہیں تو. سب سے بڑی چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ تلواروں کے درمیان بھی نماز پڑھی جا رہی ہے. آخری بھی بار جب امام سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کہ تو نے، اللہ تیرا شکر ہے، ہر بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں. شکر، صبر، نماز، صدقہ تو دے ہی دیا نا اپنی اولاد کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں. تو یہ سب کچھ آپ کو کربلا میں ملتا ہے. ضرور پڑھیے اور ضرور جانیے. آئی ہوپ میں نے آپ لوگوں کو بور نہیں کیا ہوگا، ڈریگ نہیں کیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.